بچپن میں ایک جملہ امی کو ضرور بولتی تھی کہ میں بڑی ہو جاؤں گی تو آپ کو جھنڈے والی گاڑی میں بٹھاؤں گی. جی مس وزیر کی طرح کبھی ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت محسوس کی آپ نے؟ اب بچی جب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, رحمت کا حساب نہیں, بیٹا نعمت ہے, نعمت کا حساب ہے, ٹھیک ہے, رحمت کا حساب نہیں تو اس رحمت کے لیے آپ کچھ تو کریں جس کا حساب بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں شہریار جلیل. آج ہماری مہمان پشاور کی خاتون اسسٹنٹ کمشنر سیدہ زینب نقوی ہیں. تھینک یو سو مچ میڈم. یو ویلکم سر. میڈم یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتی ہیں, ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی اور کریئر کا آغاز کب سے کیا؟ پشاور سے میں بلونگ کرتی ہوں اور ارلی ایجوکیشن میری تھی کہ میری ساری ایجوکیشن پشاور ہی سے ہوئی ہے. فارورڈ ہائی اسکول سے میں نے اپنا میٹرک کیا ہے. آفٹر دیٹ جو میرا میموریبل ٹائم تھا اٹ واز جناح کالج فار ویمن یونیورسٹی آف پشاور سے میں نے 4 سال جو ہے اپنا ایف اے اور بی اے کیا ہے. اس کے بعد میں نے لاء کالج پشاور یونیورسٹی سے ایل ایل بی کیا. مجھے لاء کا شوق تھا, قانون سیکھنے کا شوق تھا اور الحمدللہ وتھ ڈسٹنکشن کیا. پورے صوبے میں میری تیسری پوزیشن تھی. میں تھوڑا سا باغی نیچر رکھتی تھی. میں نے ان کو کہا میں نے لاء پڑھنا ہے اور میں نے فیلڈ میں جانا ہے. ابو نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میں نے لاء کیا, پھر میں نے پڑھانا بھی ساتھ ساتھ شروع کیا اسلامیہ کالج میں, اسلامیہ کالج یونیورسٹی شریعہ لاء ڈپارٹمنٹ میں. وہاں میں نے تقریباً 2.5 ایئرس تک میں نے وہاں پڑھایا. 2017 کے اندر جو ہے یہ ایڈورٹیزمنٹ آئی تھی پی ایم ایس کی. 2017 سے جو پروسیس شروع ہوا اٹ اینڈڈ ان 2020, سو اٹ واز مور دین 3 ایئرس. تو اس پروسیس کے دوران میں نے اپنی ہمت نہیں چھوڑی, میں ساتھ ساتھ اپنی پریکٹس بھی کرتی رہی اور پڑھاتی بھی رہی. جب میرا ایگزام کلیئر ہوا 2020 میں, اس کا رزلٹ ہے جون 2020 میں, 18 مہینے کی ٹریننگ کے بعد میری فرسٹ پوسٹنگ ہوئی تھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایز سیکشن آفیسر اسکولز میل. نام سے آپ کو میل نظر آ رہا ہے بٹ بیسیکلی وہ جتنے بھی پورے صوبے کی پوسٹنگ, ٹرانسفر, سینیورٹی, پروموشن جو تھی 17 سے 20 گریڈ کی وہ ایس او میل کے پاس, وہیں سے کیس انیشیٹ ہوتے ہیں, وہیں پر اینڈ ہوتے ہیں. وہ میرے پاس تھی. اٹ واز ونڈرفل ایکسپیرینس بیکاز ہماری بیوروکریسی میں کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں ٹائم گزار لیا تو وہ بڑا پالش ہو کے باہر نکلتا ہے. تو میں نے 5 months 10 days آلموسٹ وہاں پہ گزارے. پھر آئی واز اوارڈیڈ ود دا شیلڈ ایز ویل کہ میں نے اچھی پرفارمنس وہاں پر دی تھی. اور پھر میری فیلڈ میں فرسٹ پوسٹنگ ہوئی پشاور کے اندر. پی ایم ایس آفیسر بننے کا وہ خواب بچپن سے تھا؟ ایسا شوق میرا بچپن سے نہیں تھا, میرا وکالت کا بیسیکلی شوق تھا, میں نے اس کی طرف گئی تھی. بچپن میں ایک جملہ امی کو ضرور بولتی تھی کہ میں بڑی ہو جاؤں گی تو آپ کو جھنڈے والی گاڑی میں بٹھاؤں گی. تو وہ ایک طرح سے ون وے دی ادر وے آپ کہہ لیں کچھ نہ کچھ بچپن کا انپٹ تھا, لیکن جو پراپر شوق ڈیولپ ہو اٹ واز آفٹر مائی ایل ایل بی. فیلڈ کا جو ایٹماسفیئر ہے اور دفتر کا جو ماحول ہے, کیا فرق دیکھتی ہیں آپ؟ یہ آپ نے صحیح بندے سے صحیح سوال اس لیے پوچھا کیونکہ اس سے پہلے میں سیکریٹریٹ میں تھی تو میں نے وہاں پر آفس ورک بھی دیکھا, پھر میں فیلڈ میں یہ بھی دیکھا. دونوں کی ڈائمینشنز بالکل مختلف ہیں. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا میکینزم آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بنایا ہے اور اس پر کتنی حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس پراپر جو ہے پرائز لسٹ آتی ہے بیسک اسینشیل کوموڈیٹیز کی. ہم روزانہ کی بیسس پہ چھاپے مارتے ہیں, جا کے مختلف ریٹ لسٹ چیک کرتے ہیں. ہمارے آفیسرز منڈیوں میں جاتے ہیں صبح کے وقت, وہاں پہ سبزی فروٹ کے جو ریٹس ہیں ان کی ایوریج نکال کے اس کا تعین کیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اس پرائز کنٹرول کے اوپر کام نہیں کریں, بٹ پرائز ڈپینڈز آن ڈیمانڈ اینڈ سپلائی چین میکینزم. ہمارے ہر شعبے میں رویوں کی شدید کمی ہے. آپ جن لوگوں سے ڈیل کرتی ہیں وہ مافیاز ہیں, اثر و رسوخ رکھتے ہیں, شاید آپ سے بھی زیادہ ان کا اثر ہو, تو ان سے ڈیل کرنے میں کبھی ڈر خوف محسوس نہیں ہوا؟ اگر کسی کا اللہ کی ذات پہ یقین ہے تو اس کے دل سے ڈر نکل جاتا ہے. میرا 2 چیزیں جو میری سپورٹ ہے, میرے ماں باپ کی دعا اور اللہ پر 100% یقین. رزق اللہ دیتا ہے, انسان نہیں دیتا, ٹھیک ہے. تو میں نے ان 2 چیزوں پہ جو ہے وہ یقین رکھا. جب میں اس فیلڈ میں آئی تھی تو مجھے ابو نے کہا تھا کہ بیٹا آپ کا کیا موٹیو ہے. میں نے کہا میرا موٹیو ہے لوگوں کے لیے کام کرنا اور عزت اور نام کمانا. اسی موٹیو پہ میں کام کر رہی ہوں. ہمارے پاس ایک مثال نوشہرہ کی ایک آفیسر ہے خاتون قرۃ العین وزیر صاحبہ, جی پشاور میں بھی انہوں نے خدمات لا کی اور اب نوشہرہ میں بھی. جی جی, دبنگ لیڈی اور آئرن لیڈی جیسے خطابات ان کو ملے. بالکل, شی ڈیزروز. ٹھیک, تو آپ اپنے لیے کون سا خطاب پسند کریں گے؟ آپ خود کو دبنگ لیڈی کہلانا پسند کریں گی یا آئرن لیڈی؟ دیکھیے میں یہ تو عوام دیتی ہے خطاب, بندہ خود اپنے لیے نہیں کرتا کہ مجھے کوئی کیا کہے گا. میرا بس اتنا ہے کہ عوام مجھ سے خوش ہو. وی آر سول سرونٹس, ہم ان کے ٹیکس سے ہمیں ہماری تنخواہیں آتی ہیں تو ہم ان کے آگے آنسریبل ہیں.
وہ مجھے جو اچھا بہتر خطاب دینا چاہے مجھے بہتر خطاب، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، خود کے لیے خطاب دینا یہ مناسب نہیں۔ خواتین اپنے اندر ایک خوف اور ڈر کو کس طرح نکال سکتی ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے، مجھ سے بہت لوگوں نے پوچھا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہماری 18 منتھس ٹریننگ تھی، اس ٹریننگ کا پرپز یہ ہے کہ آپ کے اندر سے یہ چیز ہٹا دینا کہ بھئی آپ فیلڈ میں جا رہی ہیں تو آپ خاتون ہیں تو آپ کو کیسے ادروائز بیہیو کر، نہیں۔ If you are an officer, you are an officer. Officer in the sense you cannot say کہ I am the lady, I cannot do this. اس میں کوئی ایسی ڈویژن نہیں ہے، میل ہو یا فیمیل ہو، ایگزیکیوشن آف گورنمنٹ پالیسی کی بات آئے گی تو آن ایکول فوٹنگ دونوں کو پرفارم کرنا پڑے گا، اور یہ ٹریننگ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم سے ہیزیٹیشن نکال دی جائے۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز، میں نے لاء پڑھا ہوا ہے، میں نے پریکٹس کی ہے، میں نے پڑھایا ہوا ہے، وہ آپ کو خود بخود کانفیڈنس دے دیتی ہے۔ دوسرا، ہمارا کلچر ایک بڑا پازیٹیو اس لحاظ سے خواتین کو عزت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو ریزسٹنس میل بیچاروں کو فیس کرنی پڑتی وہ مجھے نہیں کرنی پڑتی۔ پشاور میں بہت سے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، آپ بحیثیت اسسٹنٹ کمشنر ان کو بڑے قریب سے نزدیک سے دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ بتا سکیں کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو حل کرنے میں وسائل کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی؟ دیکھیں، ایک بات ہے، وسائل ہمیں بہت سی ہر چیز کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، بیکاز اف یو آر ورکنگ ایٹ ہیوج لیول، تو ہیوج لیول میں آپ کو ہیومن ریسورس بھی چاہیے، فائنینشیل ریسورسز بھی چاہیے، دونوں چاہیے ہوتے ہیں، اس بغیر آپ کام نہیں کر سکتے۔ پشاور کے مین مسئلوں میں جو امپورٹنٹ مسئلے ہیں، 2-3 تو ہم نے خود بخود ٹیک اپ کیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے۔ ایک تو ابھی ہماری ڈرگ فری پشاور پروگرام چل رہا ہے، اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے فرنٹ لائن رول کردار ادا کیا۔ حالانکہ یہ انیشیلی ہمارا ڈومین نہیں ہے، لیکن چونکہ باقی ڈپارٹمنٹس پھر چونکہ ہمارا ایک فادر کا رول ہوتا ہے، والد کا رول ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، تو وہ پھر فرنٹ لائن پہ آتی ہے۔ ہم نے ڈرگ فری پشاور پروگرام شروع کیا، امپورٹنس رکھتا ہے، آپ کو پتہ ہے کتنے مسائل ہیں۔ ہم نے ابھی اینٹی بیگری کیمپین ہماری چل رہی ہے، بچے بوڑھے جوان جتنے بھی ہمیں بیگرز مل رہے ہیں ہم ان کو پراپر ریہیب سینٹرز میں بچا کے فیسیلیٹیٹ کروا رہے ہیں۔ ٹریفک ایشوز بہت زیادہ ہیں، یونیورسٹی روڈ پہ اتنے ٹریفک ایشوز تھے، میں نے بہت سی جو غیر فعال پارکنگز تھیں ان کو فعال کروایا ہے، بیریکیڈس لگوائے ہیں کئی جگہوں کے اوپر، تو عوام کے لیے کام کے۔ پارکنگ ایشوز بہت زیادہ ہیں، مافیا ایشوز ہیں، انکروچمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے۔ ایک عرصے سے دکانداروں کو شکایت رہی ہے کہ ایڈمنسٹریشن صرف ان تک محدود ہے، پھر کچھ عرصے بعد بڑی بڑی مشینوں پر بھی ہاتھ ڈالا گیا، بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، اس میں ریسٹورنٹس ہیں، آپ کے یونیورسٹی روڈ پہ بہت بڑے بڑے میگا اسٹورز ہیں، تو اب تک آپ نے کتنے بڑے اسٹوروں کے خلاف کارروائی کی؟ جہاں تک یہ گلہ ہے کہ چھوٹوں کو پکڑتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں بڑوں کو نہیں، ایٹ لیسٹ میرے متعلق ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، میں نے بڑے چھوٹوں سب کو پکڑا ہے۔ یونیورسٹی روڈ پہ جتنے بڑے بڑے کیفیز، ریسٹورنٹس، جتنے بھی بڑے بڑے آپ کے شاپس تھی، میں نے جتنا ان کے اگینسٹ کام کیا، ہائیجین چیک اسپیشلی، ٹھیک ہے، اور جو اسینشیل کوموڈیٹیز ہیں اس میں جو پرائس لسٹ مینٹین ہوتی ہے اس حوالے سے، تو آئی نو مائی سیلف کہ میں نے اس سے ریلیٹڈ کتنا کام کیا ہے۔ مس وزیر کی طرح کبھی ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت محسوس کی آپ نے؟ دیکھیے، ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے، میں کمنٹ نہیں کروں گی، میڈم میرے لیے بڑی رسپیکٹیبل ہیں اینڈ شی از سینئر ٹو می، تو وہ ان کا اپنا اسٹائل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ مقصد حاصل ہو جائے۔ مقصد ڈنڈا اٹھا کے حاصل ہو سکتا ہے، آپ کے یعنی گفتگو سے حاصل ہو سکتا ہے، مقصد اچیو ہو جائے، دس از واٹ وی لائک وانٹ، مقصد اچیو ہو جانا چاہیے ہمارا۔ فیملی میں سب تو آفیسرس نہیں ہوں گی اور سب اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں گی، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ کبھی غرور تکبر تو محسوس نہیں کیا؟ جتنا بندہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو نا، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالتا ہے، تو میرے کبھی بھی غرور تکبر کرنا کبھی سوچا، اور اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں یہی دعا کی ہے کہ جیسی میں ہوں میں اینڈ تک ویسی ہی رہوں۔ شاپنگ خود کرتی ہیں؟ بالکل، شاپنگ بھی خود کر لیتی ہوں، میں اپنے گھر کے کام بھی خود کر لیتی ہوں، مجھے اگر کوئی ویجیز فروٹس خریدنے ہوتے ہیں وہ بھی میں خود لیتی ہوں۔ آئندہ 10 سے 20 سال میں خود کو کہاں دیکھتی ہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اپنی اسٹڈیز بھی امپروو کروں گی، اور ان فیوچر اللہ تعالیٰ کی رضا رہی تو آپ مجھے انشاءاللہ 20 گریڈ 21 گریڈ تک فیوچر میں دیکھیں گے کہ میں جاؤں۔ خواتین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیے، خواتین کو میں یہ کہوں گی، بلکہ خواتین کی بجائے ان کے پیرنٹس کو یہ کہوں گی کہ اصل رول تو پیرنٹس کا ہے۔ اب بچی جب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، رحمت کا حساب نہیں، بیٹا نعمت ہے، نعمت کا حساب ہے، ٹھیک ہے، رحمت کا حساب نہیں، تو اس رحمت کے لیے آپ کچھ تو کریں جس کا حساب بھی نہیں۔ تو بیٹیوں کو پڑھانے میں امپورٹنٹ رول پیرنٹس کا ہے، ان میں شوق پیدا کرنا بھی پیرنٹس کا کام ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا۔